ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی سینئر صحافی اور ہم نیوز کی ایک زبردست آواز مہر بخاری صاحبہ سے۔ السلام علیکم مہر صاحبہ۔ وعلیکم السلام اویس، گڈ مارننگ ٹو یو اینڈ شفا۔ گڈ مارننگ، گڈ مارننگ۔ آپ بتائیے آپ کی طرف جو مارننگ ہے یا جو وقت ہے وہ کیا ہے اور کیسا ہے، اور کیا اس وقت کا موسم ہے؟ کپڑوں سے تو لگ رہا ہے کہ بڑی شدید سردی ہے۔ اویس، درجہ حرارت یا سیاسی طور پہ بہرحال دونوں پولیٹیکل ٹیمپریچر بھی اور ایکچوئل ٹیمپریچر بھی اٹس فریزنگ، دونوں فریزنگ ہے ابھی۔ ایون ایز وی اسپیک ابھی برف باری پھر شروع ہو گئی ہے، آن اینڈ آف ادھر برف باری رہتی ہے۔ -4 کے اندر بھی کل ہم نے رپورٹنگ کی ہے اور کام کیا ہے۔ اٹ از ایکسکروشیٹنگلی پینفلی کولڈ۔ میں شفا کو بھی کل رات گئی بتا رہی تھی، اور ابھی صبح ادھر ہوئی ہے، ہم 2 گھنٹے آپ سے پیچھے ہیں۔ ابھی آفیشیل ساری لائٹس بند ہوئی ہیں شہر کی، ورنہ یہ رات گئے تک صبح تک لائٹس آن رہتی ہیں۔ بہت خوبصورت یہ شہر ہے، مگر اٹ از گوئنگ تھرو این انپریسیڈنٹڈ چینج رائٹ ناؤ۔ جس طرح آپ جانتے ہیں رات گئے بلکہ صبح 5 بجے روسی صدر پیوٹن نے ملٹری آپریشن اناؤنس کر دیا، لمیٹڈ ملٹری آپریشن کا یوکرین ڈون بیس ایریا کے اندر، ایسٹرن یوکرین کے اندر۔ مگر اس کے بعد ایک ایمرجنسی، ایک آلریڈی آن گوئنگ یوکرین کی ریکویسٹ کے اوپر ایمرجنسی سیشن جاری تھا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں، جس کے اندر ایک دم ہیٹڈ ڈسکشن سٹارٹ ہو گئی، اور ہم نے دیکھا کہ ایک پوائنٹ کے اوپر بلکہ یوکرین کے ریپرزینٹیٹیو اور رشین فیڈریشن کے ریپرزینٹیٹیو کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی، مگر ادھر صورتحال گھمبیر ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں پچھلے 48 گھنٹوں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ پیس کیپنگ آپریشن کیا جائے گا یوکرین کے اندر، مگر اب یہ ملٹری آپریشن کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ سو یہ یکسر مختلف ہے، اور پوری دنیا جو پہلی سینکشن سلیپ آن کر رہی تھی اب وہ مزید ایکشن لینے کا سوچ رہی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا مہر صاحبہ، یہ بھی بتائیے گا کہ وزیر اعظم پاکستان بھی ایسی سچویشن میں وہاں پر موجود ہیں، اور بڑا یہ اہم دورہ ہے، پوری دنیا کی نظریں پاکستان اور صدر پیوٹن اور اس حوالے سے وہیں پر ششت باندھ کر وہ لوگ کھڑے ہیں۔ کس طرح سے ریسیپشن ملا ان کو، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ ویسے تو ٹی وی پر ہم نے دیکھا، لیکن آپ کی اپنی کیا آبزرویشنز تھیں اس ریسیپشن کے حوالے سے جو وزیر اعظم خان صاحب کو کل ملا؟ شفا، میں آپ کے اس سوال کا بھی جواب دوں گی، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آج صبح جب آپ دونوں نے مارننگ شو کا آغاز کیا ہے، دنیا یکسر مختلف ہے، نوعیت بدل گئی ہے وزیر اعظم کے اس دورے کی۔ کل رات سے آج صبح تک نوعیت ٹوٹلی بدل گئی ہے۔ اٹ از سو انکلیئر کہ آج صبح تک جب ہم میسج کر رہے تھے ریپرزینٹیٹیوز کو، لوکل ٹیمز کو، ادھر دیر از کمپلیٹ سائلنس۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ وزیر اعظم پاکستان ڈائریکٹ انویٹیشن آف دا رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کی انویٹیشن پہ ادھر آئے ہیں، اور اس سراہا جا رہا تھا، ہسٹورک تاریخی یہ وزٹ ہے۔ ان کا استقبال بھی بہترین تھا، ان کو گارڈ آف آنر کل دیا گیا، ادھر سے بھی ہم نے لائیو رپورٹنگ کی۔ مگر اب یہ ذہن میں رکھیے کہ اب آفیشلی جنگ چھڑ گئی ہے، اب آفیشلی جو پہلے مبہم بات تھی یا انشور بات تھی، اب اچھا، ہمارا رابطہ مہر سے ذرا منقطع ہو گیا، ہم مہر کو دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں، اور یکسر بدل گئی ہے نوعیت۔ اچھا، آ گئی ہیں، انہوں نے جوائن کر لیا ہمیں۔ جی مہر۔ جی آئی ایم بیک ہیئر۔ میں آپ کو بتا رہی تھی اویس اور شفا کہ اب اسینشلی جو یوکرین کا اسٹریٹجک اور ملٹری ساتھ ہے یو ایس نیٹو کا ہونا، اس کی تھریٹ پرسیپشن شاید بہت زیادہ ہے اس سے کہ جو ماسکو پہلے ہمیں ریویل کر رہا تھا، یعنی کہ ماسکو کی سیکیورٹی ریڈ لائنز کراس ہو چکی ہیں، اس لیے ملٹری آپریشن جو ہے ٹارگیٹڈ ملٹری آپریشن، جس کو ادھر کے صدر کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیک اوور نہیں کریں گے یوکرین کو، وہ اس لیے آغاز ہوا ہے بیکاز the red lines have been crossed۔ اب ہمارے وزیر اعظم عمران خان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ادھر ان سے سوال پوچھے جائیں گے، میڈیا بھی پوچھے گا۔ ایک تو انہوں نے ایک بہت بڑا رشین چینل کو انٹرویو اپنا کینسل کیا ہے، اب مزید ان سے اگر میڈیا پوچھے گا کہ یوکرین کے اوپر آپ کی کیا پالیسی ہے، یہ تو جنگ چھڑ گئی ہے، آپ کیا کریں گے، he will have to toe a very very careful line، یعنی کہ وہ جواب ان کو بہتر ہے کہ نہ دیں، کیونکہ ہماری آفیشیل پالیسی ہے کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہیں، ہم کسی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے، تو ادھر ان کو یہ کویشچنز اوائڈ کرنے پڑیں گے، کیونکہ اب آفیشیلی ویسٹ کہہ رہا ہے کہ جنگ چھڑ گئی ہے، دس از وار in Moscow right now, and the interesting part is right now we don't know کہ جو آج صبح کی ریت سیریمنی سے سٹارٹ ہونا تھا وزیر اعظم کا دورہ، ابھی 9 بجے ہم سب میڈیا کو لے کے جا رہے ہیں ان کے ہوٹل میں، he is in a bubble، مگر پہلے وہ ریت سیریمنی ہوگی، اس کے بعد ہم ان کی صدر پیوٹن سے ایک طویل نشست ہے، اس کے بعد پھر انہوں نے ادھر ایک مسجد میں جانا ہے، رشین فیڈریشن کی جو مین ماسک ہے ادھر، اس کے مفتی سے ملنا ہے، اور اس کے بعد ان کی ڈیپٹی پرائم منسٹر سے میٹنگ ہے آن انرجی ایشوز، ہماری پاکستان گیس پائپ لائن کی بنیاد رکھی جا
رہی ہے. تو یہ آئی مین آئی ڈونٹ نو, میں ابھی آپ کو اس پوائنٹ پہ صبح 8:30 بجے ماسکو سے یہ نہیں بتا سکتی کہ اسکیڈول میں کچھ چینج ہوگا کہ نہیں, کیونکہ صورتحال اکثر بدل گئی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا مہر, یہ بھی بتائیے گا کہ وہاں پر جب آپ پہنچی اور کل سے جب آپ سب کچھ آبزرو کر رہی ہیں, 1-2 دن آپ کو وہاں ہو گئے, کیا وہاں پر وہ یہ تاثر دیا جا رہا تھا وہاں کی حکومت کی جانب سے یا وہاں کی پبلک کی طرف سے کہ بزنس ایز یوزول چل رہا ہے, یا ان کو بھی اس چیز کی تشویش تھی کہ ہمارا ملک جو ہے وہ دوسرے ملک کو ایک طرح سے انویٹ کرنے جا رہا ہے؟ اچھا, بڑی زبردست سوال ہے یہ شفا آپ کا. مجھے آن گراؤنڈ جو ہے نا وہ دوبارہ سے ہمارا رابطہ, ناظرین واقعی سچویشن بدل بھی گئی ہے وہاں پر. اور جی میں ادھر ہی ہوں شفا, میں آپ کی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گی, میرے پروڈیوسرز مجھے بار بار کال کر رہے ہیں, ان کو کہیں خدایا نہ کال کریں, ہم لائیو ٹرانسمیشن میں ہیں. تو یہ راجہ صاحب کو کہتے کال نہ کریں, ہم ماسکو سے لائیو ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, وہ ڈسکنیکٹ کرتے ہیں ہمیں. میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اکثر ادھر کے جو لوگ ہیں نا, میرے سامنے بھی ابھی موجود ہیں, یہ ڈسکنیکٹڈ ہیں. ان اے وے لائف ایز یوزول چل رہی ہے, ادھر ہوٹلز کھلے ہیں, ریسٹورینٹس کھلے ہیں, سب کچھ کھلا ہے, بچے اسکول جا رہے ہیں. ادھر کے لوگوں کو لگتا ہے مجھے کہ سیاسی طور پہ یا تو اتنی آگاہی نہیں ہے یا وہ اپنا رائٹ نہیں سمجھتے. صدر پیوٹن کی بہت لائکنگ ہے سینٹرل ماسکو کے اندر, پیپل لو ہم, مگر زیادہ پولیٹیکل رائے مجھے ادھر لگتا ہے کہ لوگ دینا نہیں چاہتے, شیئر نہیں کرنا چاہتے. میری کچھ ان کے رشین جرنلسٹ سے بات ہوئی جنہوں نے کہا ہم بہت ڈپریسڈ ہیں, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. مگر اس کے یکسر اپوزٹ 180 ڈگریز پہ جو ادھر کی اشرافیہ ہے, جو ان کا لوئر ہاؤس ہے, اس کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں جو رشین ایلیٹ ہے, جس پہ سینکشنز بھی لگائی گئی ہیں EU کی طرف سے, دے آر ویری مچ آن بورڈ ود دیز ڈیسیجنز. پارلیمنٹ نے بھی انڈورس کیا ہے صدر پیوٹن کے ان ایکشنز کو, پہلے والے ایکشن کو بھی اور اس ایکشن کو بھی. کل تک یوکرین کے اندر ایمرجنسی نافذ ہو گئی تھی, اب وہ بھی اپنے ٹروپس ڈپلوائے کر رہے ہیں. سچویشن از ویری فلوئڈ, اٹ کین گیٹ آؤٹ آف ہینڈ. مگر ایک کامن رشین جو ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس کو غرض یا تعلق نہیں ہے اس چیز سے. دے یا تو انکنڈیشنلی سپورٹ پیوٹن نے 2007 میں بھی میونک میں بتایا تھا کہ ان کی ریڈ لائنز کیا ہے. اس منڈے کو بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اپنی تقریر میں بتایا کہ ہماری سیکیورٹی ریڈ لائنز کیا ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ یوکرین میں نیٹو اور امریکہ اپنے میزائلز اور اپنے ملٹری جو اکوپمنٹ ہیں وہ ادھر نصب کر دیں, کیونکہ اگر ہمیں اس سے کوئی اٹیک ہوا تو ہم کہاں جائیں گے. اس نے اپنے سارے لوگوں کو رشیا میں کہا, آپ خود سوچیے ہم کہاں جائیں گے, وی ہیو نو ویئر ٹو گو. سو پیپل ڈو سپورٹ ہم, دا پارلیمنٹ ہیئر سپورٹس ہم. صحیح. اچھا, اب دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ وہ جو لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ شاید پولیٹیکلی اتنی رائے نہیں رکھتے یا ایکسپریس نہیں کر رہے, مے بی وہ لوگ ساتھ ہوں اس چیز کے, اور چونکہ ابھی وہ صرف اور صرف ٹارگیٹڈ آپریشنز وہاں پر لانچ ہوئے تو اسی لیے شاید ان کا وہ جذبہ اور وہ جو ان کی فیلنگ ہے وہ ابھی نظر نہ آ رہی ہو. مے بی خدا نہ خواستہ اگر پراپرلی اوفینسو دونوں طرف سے لانچ ہوتا ہے تو پھر شاید وہاں پر جذبات زیادہ طور پر صحیح طور پر جو عام عوام ہے اس کے نظر آنا شروع ہوں. ادھر جو عمومی رائے پائی جاتی ہے ایک کامنر کی, وہ یہ ہے کہ ہم ثقافتی اعتبار سے, زبان کے اعتبار سے, تاریخ کے اعتبار سے ایک ہی یوکرین اور رشیا از ون اینڈ دا سیم. دس از ایگزیکٹلی جو صدر پیوٹن نے بھی کہا تھا اپنی تقریر میں. سو دا کامن رشین ڈز فیل دیٹ. مگر ان کا یہ ماننا ہے کہ یوکرین ہیز بین ٹیکن اوور بائی دا ویسٹ. اپنے انفلوئنس میں امریکہ نے اس کو اپنا سٹوج بنا لیا ہے, ویسٹرن فیسنگ ڈیموکریسی ہو گئی ہے. یہ تنازع پچھلے 8 سال سے چل رہا ہے. پہلے 2004 میں ہم نے اورنج ریولیوشن دیکھی, 2014 میں آفیشل ہم نے یہ تنازع چھڑتے دیکھا, پھر رشیا اور یوکرین کا, اور تب 8 سال سے ایشو چل رہا ہے کہ یہ ویسٹرن انفلوئنس ڈومینیٹڈ ملک بنتا جا رہا ہے جو ہمارے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہے. دا لارجسٹ اسکیم آف تھنگس کے اندر ادھر جب نیٹو کی, امریکہ کی جب ملٹری پریزنس آ جائے گی وہ ہماری سیکیورٹی کو ڈائریکٹ متاثر کرے گی. تو ایک کامنر یہ محسوس کرتا ہے اور اس کا یہ گلا رہتا ہے کہ یہ یوکرین شوڈ ناٹ بیکم اسٹوجز. اب میں اپنی زبان میں بات کر رہی ہوں آپ سے, ان کے فوجی لوگ جو ہیں سیکیورٹی کے, وہ مجھ سے آ کے بات کرنا شروع ہو گئے. میں آئی ایم آن لائیو ٹیلیویژن, آئی نو سر, آئی ایم جسٹ آن لائیو ٹیلیویژن رائٹ ناؤ. دس از الاؤڈ, وی ٹک پرمیشن. اوکے, میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں شفا, اس کو دیکھ بھی لو. جی ضرور, بالکل بالکل دکھائیے جی ہمارا کیمرہ. ہاں ٹھیک ہے, they are concerned over the location probably. Video instativ prohibited, only telephone. آپ دیکھ رہے ہیں اوور آل. میں آپ کو سچ بتاؤں تو ہمیں رپورٹنگ میں کوئی دقت نہیں ہوئی, کوئی پرابلم نہیں ہوئی ادھر.
ایون دو ان کی اتنی ہائی سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے مگر ادھر کوئی دقت نہیں ہوئی. مگر یہ بار بار آ جاتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اپنا کیمرہ ادھر سے ہٹاؤ, کیمرہ ہاتھ میں پکڑ لو. مگر بہرحال ادھر ہمیں رپورٹنگ میں بھی کوئی دقت نہیں ہوئی, جس طرح ہم بڑے ہوئے ہیں. فائن چلیں جی, اور کوئی سوال ہے یا میں ادھر سے ٹرائی کر دوں, ورنہ یہ مجھے بالکل ٹھیک ہے. مہر صاحبہ آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے, اور سچویشن بعد میں ذرا کرٹیکل سی ہو گئی کیونکہ ان کے فوجی آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر آپ ٹرائی پاڈ وغیرہ نہ لگائیں, صرف موبائل اپنے ہاتھ میں رکھ کر رپورٹنگ کریں. تو ہمیں بتا رہی تھی ماسکو کی صورتحال, اور تازہ ترین صورتحال یہی ہے کہ وہاں پر اناؤنس کر دیا ہے ان کے صدر پوٹن نے کہ وہ ٹارگیٹنگ آپریشنز کریں گے وہ, اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو اس دورے کی سچویشن ہے وہ کیا ہوتی ہے.